مغل سلطنت یہ وہ سلطنت تھی کہ جس کی گنتی دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں ہوا کرتی تھی۔ دوستو، بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک ان بادشاہوں نے مغل سلطنت کو طاقتور، مالدار اور بہت بڑے ایریے پر پھیلا دیا تھا۔ سن 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس سلطنت کو انہوں نے اور ان کے باپ داداؤں نے اپنے خون پسینے سے بنائی تھی وہ صرف 100 یا 150 سالوں میں ہی ختم ہو جائے گی، اور اس سے کوئی دشمن نہیں بلکہ ان کی خود کی اولادیں کریں گی۔ وہ اولادیں جو بہادر، طاقتور ہونے کی بجائے ڈرپوک، سست اور مستی خور ہوں گی۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے بادشاہوں میں سے 1 یا 2 کو چھوڑ دیا جائے تو باقیوں نے صرف عیاشی کی ہے، اور ان بادشاہوں کے ناموں میں سے ایک رنگین نام روشن اختر کا تھا، جسے محمد شاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے کرتوت اتنے رنگین تھے کہ اتہاس کاروں نے بھی اس کے نام میں رنگیلا لگانا شروع کر دیا تھا۔ یہ دماغی طور پر اتنا شنکی سرفراہ انسان تھا کہ کسی بھی راہ چلتے کو اپنا وزیر بنا دیا کرتا تھا، اور ایک ہی پل میں اپنے پرانے وزیر کو جیل میں بھجوا دیا کرتا تھا۔ ایک بار تو اس نے اپنے پسندیدہ گھوڑے کو ہی وزیر بنا دیا۔ اس گھوڑے کو وزیر کے عیش و آرام ملنے لگے، باقاعدہ اسے وزیروں کے کپڑے پہنا کر دربار میں پیش کیا جاتا تھا، اور یہ اس سے مشورے بھی لیا کرتا تھا۔ جس دیوان خاص میں شاہجہاں اور اورنگزیب نے دیش کی ترقی کے فیصلے لیے، اسی دیوان خاص میں یہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، اور اس کے جواب میں اس وقت کے درباری، وزیر اور علماء وقت تالی بجا کر واہ واہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو یہ ننگا ہی دربار میں آ جایا کرتا تھا، اور اس کے درباری اس کے ادب میں اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے اور ننگے ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو کبھی یہ عورتوں کے کپڑے پہن کر دربار میں آ جایا کرتا تھا اور اپنے درباریوں کو حکم دیتا کہ کل سبھی عورتوں کے کپڑے پہن کر پیروں میں گھنگرو باندھ کر آئیں۔ اس کی عوام اس سے بہت پریشان تھی۔ یہ روزانہ نئے قانون بناتا اور خود اگلے ہی دن ان قانونوں کو توڑ دیا کرتا تھا۔ کبھی تو یہ اپنے سپاہیوں سے کہتا کہ آج سبھی قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنے ہی قیدی کے قید کر لیے جائیں۔ اس کے حکم سے مجبور سپاہی بے گناہ لوگوں کو قید کر لیا کرتے تھے۔ کبھی تو یہ اپنے قاضی کو حکم دیتا کہ وہ شراب سے وضو کرے۔ حکم میں دبا قاضی بادشاہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے شراب سے وضو کر لیا کرتا تھا۔ اس کے ڈرپوک ہونے کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے، جب ایران کا بادشاہ نادر شاہ دلی کو لوٹ رہا تھا تو اس وقت یہ لال قلعے میں ایک کونے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ اتنا بڑا شرابی تھا کہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ یہ دن رات شراب پیتا اور شراب سے اس کے گردے پھیپھڑے خراب ہو چکے تھے اور گلنے لگے تھے، اور سن 1748 میں اس کی موت ہو گئی۔